السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں میزبانی خدا پروگرام کے تحت آج پھر حاضر ہوں۔ میزبانی خدا پروگرام جو زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام ہے، جسے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں سوال اور جواب کا سلسلہ رہتا ہے۔ بہت سے ہمارے ناظرین ہیں جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق، عبادات سے متعلق احکام جاننا چاہتے ہیں۔ انہی کے لیے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال ٹیلی فون کر کے ہم سے براہ راست دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب کے بلا تشریف فرمائیں۔ آئیے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کی ترتیب آپ کے پیش نظر ہے۔ اولاً یومیہ دعا کے بعد وضاحت اور پھر سوال جواب۔ آئیے مولانا خدمت میں چلتے ہیں۔ آج 11ویں ماہ مبارک رمضان ہے۔ حضور آج کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ اے میرے پروردگار خدایا، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے احسان اور نیکی کو محبوب قرار دے، پسندیدہ قرار دے۔ نیک کام ہمارے لیے پسندیدہ ہوں، ہم اس سے عشق کریں، اور فسق اور برے کام جو ناپسندیدہ کام ہے وہ ہم سے دور کر دے، اس سے ہمیں نفرت ہو، ہم اس سے بچیں، ہم اس سے دور رہیں۔ خدایا، اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے غضب اور اپنے عذاب کی آگ سے، اپنی ناراضگی اور اپنے غضب کی آگ سے ہمیں محفوظ فرماؤ۔ بعونک، تجھے تیری ہی قسم ہے، تیری مدد کہ جو تمام فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ غیاث المستغیثین تو ہے۔ یقیناً اس دعا میں پہلا جملہ یہی ہے کہ نیک کاموں کو ہمارے لیے بہتر اور نیک بنا دے۔ خدا سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ نیک کام سے ہم عشق کریں، محبت کریں، ہمارے لیے نیک ہو جائے، کہ جو بھی کام ہو ہمارا عبادت ہو، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ خدا کے نزدیک محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ بہت اچھی دعا ہے یہ، واقعاً بہت اچھی دعا ہے کہ انسان نیک کام کے لیے خدا سے یہ کہے کہ ہمارے لیے نیک بنا رہے۔ نیک کام سے انسان عاجز نہ ہو، نفرت نہ کرنے لگے، بلکہ نیک کام اس کے لیے نیک بنا رہے۔ نیک کام ایسا ہو کہ واقعاً اس سے انسان کو لذت ملے، واقعاً انسان خوشحال ہو اس کام کو کرنے کے بعد، کہ یہ سوچے کہ یہ کام خدا کے لیے پسندیدہ واقع ہوا ہے۔ اور نیک کام کرنے کا ایک بہترین نیک کام یہ ہے کہ انسان کسی محتاج کی، کسی غریب کی، کسی فقیر کی مدد کرے، اس تک مدد پہنچائے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ مخفی اور چھپا کر خاموشی سے اس کام کو کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے کہ انسان خاموشی سے قربتاً اللہ قصد قربت کرے اور اس کام کو انجام دے۔ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ہمارا پڑوسی غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے سامان لے جا کر اس کو دیں۔ نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے گھر کی ضرورت کیا ہے، کسی سامان پہنچانے والے کے ذریعے، جو بوجھ اٹھانے والے سامان اٹھانے، اس کے گھر سامان بھیج دیا۔ اس کے گھر کارپیٹ نہیں ہے، اپنے گھر بھیجو، اس کے بھیجوا دیا۔ کھانے کا سامان نہیں ہے، راشن نہیں ہے، خاموشی سے ہم نے کسی کو پیسے دیے، بھائی یہ سامان فلاں کے گھر پہنچا دو۔ نہ ہم کو معلوم ہے عزت و آبرو جس کو دیا جا رہا ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خداوند عالم کو بہت پسند ہے
کہ انسان خاموشی کے ساتھ اس نیک کام کو کرے۔ تو نیک کام کو، اور یہی اسی لیے کہا گیا کہ جب نیک کام کر رہے ہو تو جو تم صدقہ دے رہے ہو، جو خیرات کر رہے ہو، وہ بہترین کوالٹی کا سامان دو، اعلیٰ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بالکل ردی و گھٹیا دے دیا جائے، بس نام کے لیے دے دیا جائے، نہیں، اچھا سامان دیا جائے، بہترین سامان دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں ہم دیں اور بس چلتے پھرتے۔ ایک واقعہ، ایک لطیفہ ہے لیکن واقعاً حقیقت رکھتا ہے کہ ایک شخص، ایک فقیر، ایک تربوز بیچنے والے، کلنگر بیچنے والے کے ٹھیلے کے پاس گیا، اس کی جگہ پر اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ اس کلنگر بیچنے والے نے دیکھا نیچے ایک ذرا سا ایسا کہ جسے بیچ نہیں سکتا تھا، تقریباً کچھ نہ کچھ اس میں خرابی تھی کہ اس کو نیچے رکھ رہے ہو، تو اٹھا کے اس نے دے دیا کہ لو لے کے جاؤ۔ اب اس کے بعد اس نے اس تربوز کو لینے کے بعد اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا مجھے تربوز دے دو۔ اس نے بہترین ٹھوک بجا کے اس نے تربوز دیا۔ اس نے دونوں تربوز کو لیا۔ پروردگارا، میں نے تیرے نام پر مانگا تو تیرے بندے نے مجھے یہ خراب گلا ہوا سڑا ہوا سامان دیا ہے، لیکن جب میں نے یہ بے ارزش پیسے کے بدلے میں سامان مانگا تو اس نے اتنا بہترین سامان دیا ہے۔ تو انسان کو خدا کی راہ میں جو سامان دینا ہے وہ بہتر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں بے ارزش اور خراب سامان دیں، نہیں۔ جو سامان، ہمارے ایک استاد کہہ رہے تھے کہ ان کے کسی پڑوسی نے پوچھا کیا ہم جو فطرے میں دے سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا اے عقل مند، اے حساب و کتاب کے مالک شخص، یہ بتا کہ تو خود جو کو کھاتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تو کیسے فطرے میں جو کو دینا چاہتا ہے؟ جس غذا کو خود تو کبھی کھاتا نہیں ہے اس کو دینا چاہتا ہے۔ شریعت نے یقیناً جو کو اجازت دی ہے، لیکن جو کون آج کھاتا ہے؟ تو بہرحال جب انسان دے رہا ہے، نیکی کی دعا جو کر رہے ہیں کہ نیک ہمارے نگاہ میں بنا دے، تو وہ کام کرنا چاہیے کہ جو انسان کے لیے خدا پسند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے پاس جائیں، اور بہترین خوبی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے انسان۔ یہاں تک کہ بعض مراجع تقلید کا میں دیکھ رہا تھا، گزشتہ مراجع میں آیت اللہ بروجردی کا فتویٰ تھا کہ اگر تمہارے خاندان میں کوئی موجود ہے تو فطرہ جو تم واجب دے رہے ہو دوسروں کو نہ دو۔ تمہارے شہر میں موجود ہے تو دوسرے شہر میں نہ دو۔ اب بھی یہ فتویٰ ہے، آغا سستانی کا ہی فتویٰ یہ کہ آپ کے شہر میں اگر حقدار موجود ہے تو اس کو دیا جائے، نہ یہ کہ دوسروں کو دیا جائے، کسی ادارے میں دیا جائے، کہیں ایسے دیا جائے کہ نام ہو، نہیں۔ ہاں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انسان اگر واقعاً حقدار تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اداروں میں، مدرسوں میں، انجمنوں میں دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ نام کے لیے نہیں، بلکہ پہلے اپنے شہر اور اپنی جگہ پر دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت اچھی یہ دعا ہے کہ انسان خدا سے کہے کہ ہمیں نیک کام دے۔ نیک کام میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نیک کام کھانا کھلانا ہے۔ خود روایت میں خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے نیکی کرنے والا، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ تو کھانا کھلا کے، پکوا کے، جیسے بھی ہو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، یہ بہت کام ہے۔ روایت میں ہے کہ مومنین کی روحیں آتی ہیں، خاص کر کے شب جمعہ اپنے گھروں کے اوپر پرواز کرتی رہتی ہیں اور آتی ہیں، اور وہ دیکھا کرتی ہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں سے وہ یہ کہتی ہیں، وہ روحیں بچوں سے یہ کہتی ہیں کہ جو تم کتے کو دے رہے ہو نیت کر لو کہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ وہ غذا جو خود نہیں کھا رہا ہے، کتے کو کھلا رہا ہے، جانور کو کھلا رہا ہے، اس کے لیے بھی اگر نیت کر لے تو ثواب جاری رہتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ان مرحومین کو روحیں کہتی ہیں۔ ملتا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جنت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، ایک شخص ہے جو ذرا لنگڑا کے جا رہا ہے، تو اس نے خواب میں اس لنگڑانے والے شخص سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں تیزی سے جا رہے ہیں اور تم کیوں لنگڑاتے ہوئے جا رہے ہو؟ کہا کہ ان کے ورثہ نے، ان کے بچوں نے ان کے لیے ہدیے اور خیرات اتنے اچھے بھیجے ہیں کہ وہ تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہیں، میرے بیٹے نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ کہا اچھا،
تو کہا کہ تم مجھے پتہ بتاؤ، تمہارے بیٹے کا پتہ کیا ہے، میں اس سے جا کے معلوم کروں گا، پوچھوں گا۔ اس نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں نہر کے کنارے پہ اس کی ایک کپڑے دھونے کی دکان ہے، کپڑا دھوتا ہے وہاں پر، وہ کپڑے دھلواتا ہے، دھوتا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اٹھا دوسرے دن خواب میں جیسے دیکھا تو جا کے اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کے لیے کیا کرتے ہو؟ وہ اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی، اس کی خود آمدنی بہت محدود تھی، بہت زیادہ نہیں تھی۔ اس نے غصے میں کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، اور کہا کہ تم اپنے باپ کے لیے خیرات کیا کرو۔ کہا کیا خیرات کروں؟ اس نے نہر سے پانی اٹھایا، ایک چلو اٹھا کے پھینک دیا، کہا یہ باپ کے لیے ہے۔ اب جو اس نے پھینک دیا، دوبارہ پھر خواب میں دیکھا اس شخص نے کہ آج تو وہ بہت تیزی سے جا رہا ہے جنت کی طرف۔ پوچھا کیا بھائی؟ تو کہا نہیں، جو میرے بیٹے نے مجھے خیرات کیا یہ اس کا وجہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے میں تیزی سے جا رہا ہوں۔ کہا اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اس نے تو ایک چلو پانی اٹھا کے پھینک دیا تھا صرف۔ کہا یقیناً پھینک دیا تھا اس نے، لیکن جہاں اس نے پھینکا پانی جا کے گرا، وہاں پہ ایک مچھلی تھی، بچہ پاجلی کا، وہ بغیر پانی کے تڑپ رہا تھا، جان دینے والا تھا۔ جب وہ پانی اس پہ پڑا تو اس میں طاقت آئی، اچھل کے وہ دوبارہ نہر میں واپس چلا گیا۔ واہ! تو اس کی وجہ سے جو ثواب خداوند عالم نے رکھا ہے وہ مجھے اس طریقے سے۔ بسم اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ میں وکرولی سے اصغر بول رہا ہوں۔ جی مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام ہو۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حالت صیام یعنی روزے کی حالت میں جی نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو کیا بھاپ لی جا سکتی ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نماز کی یا کسی بھی عمل کی نیت کرتے ہیں جی تو وہ زبان سے ادا کرنا کیا مکروہ ہے؟ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا تو اس میں بتایا ہے کہ زبان سے نیت کرنا مکروہ، جیسے نماز پڑھتا ہوں یا وضو کرتا ہوں، بلکہ یہ دل میں خود بخود نیت ہو جاتی ہے جس کام کے لیے آپ گئے ہیں۔ یہ میرا دو سوال ہے، مہربانی کا جواب۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہتر ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ تو انسان نیک کام کے لیے خدا سے دعا کرے، کون سا نیک کام ہمارے مرحوم کے لیے؟ بہترین کام نیک یہ ہے کہ انسان زندگی میں ہی اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء اقربا پڑوسی کا خیال کرے، ان تک پہنچے، ان تک مال پہنچائے، ضرورت کے سامان پہنچائے، اور مرحومین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ کرے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چلو پانی سے ایک مچھلی زندہ ہو کے واپس نہر میں چلی گئی، اس کا ثواب یہ ہوا کہ اس کو نجات مل گئی، اس کے مرحوم کو۔ دوسرا جملہ اس حدیث آج کی دعا میں یہی ہے، وَكَرِّ عَلَيَّ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہمیں فسق سے، گناہ سے ہمیں دور کر دے، یعنی یہ سب ناپسندیدہ ہو ہمیں۔ اگر لغت میں فسق کے معنی دیکھا جائے، فسقہ کے معنی یہ ہیں کہ کھجور کے اندر جو بیج ہوتی ہے اس بیج کو فسق کہتے ہیں، کہ اس کو نکال کے پھینک دیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو اچھی چیز ہے کھجور کی وہ انسان نے کھا لیا اور اس کو پھینک دیا تو وہ خود دور ہو گیا۔ ایسا انسان جو اچھائیوں سے، خوبیوں سے، نیک کاموں سے، نیکیوں سے دور ہو جائے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ ایسے انسان کو فاسق کہا جاتا ہے جو ان چیزوں سے دور ہو جائے۔ تو اس آج کی دعا میں یہی ہے کہ خدایا ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما جو تجھ تیرے برے عمل کی طرف لے جاتی ہیں، جو تجھ سے دور کرتی ہیں۔ اور پھر یقیناً جو آخری جملہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے غضب کی آتش سے، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ بہترین دعا ماہ مبارک رمضان میں انسان کے لیے یہی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ خدا سے دعا کرے کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، آتش جہنم سے ہم محفوظ رہیں۔ جنت میں جانے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، اگر انسان جہنم سے بچے گا تو جنت میں تو جائے گا، لہذا جہنم سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ اور ظاہراً خدا کی بارگاہ میں یہی ہے کہ بعونِ کا یا غیاث المستغیثین، تیری مدد ہے، یعنی ہر دعا میں اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم نے دعا کر لیا کافی ہے، بس اب تو خدا مدد کر ہی دے گا، نہیں، دعا بھی کر رہا ہے تو خدا کی مدد سے ہی انسان مانگ رہا ہے۔ تو غیاث المستغیثین کہہ کے
انسان کو قدم بڑھانا ہے، خدا کی طرف سے عطا ہوگی، خدا کی طرف سے ملے گا، اور انسان کی مشکلات دنیاوی بھی حل ہوگی اور آخرت میں بھی انسان کامیاب ہوگا۔ دعا کرتے ہیں خدا سے آج کی دعا کو ہم سب کے حق میں مقبول قرار دیں۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ حضور۔ تو ناظرین، مولانا نے آج کی جو دعا تھی اس کی تلاوت فرمائی اور اس دعا کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی، اور مولانا کی وضاحت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر مفصل وضاحت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ اور آج جو مثال پیش کی ہے کہ باپ کے ساتھ نیکی کر، اس نیکی میں لڑکا اپنی غربت سے پریشان حال تھا، اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں، نہر سے پانی اٹھایا اور ایک چلو زمین پہ یوں ہی پھینک دیا اور پھینک کے کہا لے کر دیا میں نے نیکی، اور اس پھینکے ہوئے پانی کے نتیجے میں رحمت پروردگار اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو یہ معمولی سا اور حقیر سا عمل بھی ہمارے لیے بیش بہا بن جاتا ہے اور نگاہ قدرت میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عمل جو ہم اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے پھر اس کی جزا کیا ہوگی خود سوچ سکتے ہیں ہم۔ آئیے ناظرین، بس اب وقت ہو گیا ہے، ہم اب آپ کے ٹیلی فون کے منتظر ہیں۔ اب آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور اپنے سوالات ہمارے پاس پیش کیجئے، درج کرائیے، ہم مولانا خدمت میں پیش کریں گے، مولانا جواب دیں گے۔ یہ ٹیلی فون یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اپنے ٹیلی فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں، موبائل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن پہ تو آ ہی رہا ہے۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل آپ مولانا نے بولے نا، کوئی نے سوال پوچھے کہ 11 رکعت شب نماز پڑھنے سے پھر بیٹھ کے پڑھے تو 22 رکعت پڑھنے کی، جی، تو 22 رکعت میں پھر نیت کون سی کرنے کی؟ کداش کوئی اپنے کو پوچھے بیٹھ کے پڑھتے تو اپن بتانے کے لیے تو جواب معلوم ہونا چاہیے تھے۔ ٹھیک، اوکے، اور کوئی سوال؟ نہیں، دعا میں یاد رکھو۔ ٹھیک، خدا حافظ۔ ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے ناظرین، 9619648993۔ یہ نمبر آپ یوٹیوب پہ جائیے، زینبیہ چینل کلک کیجئے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر نیچے نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اس نمبر کے اوپر ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی فون کیجئے، اور ہم آپ کے سوالات کو لے کر مولانا خدمت میں پیش کریں گے۔ مولانا ابھی آپ کو جواب دے دیں گے، لہذا خود بھی ٹیلی فون کیجئے اور دوسروں سے بھی کہیے وہ فون کریں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے ان ناظرین کا جو روزانہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ خاص طور سے کل ہمارے پاس الہ آباد سے کال آئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ پروگرام روزانہ پیش کیا جاتا ہے، تو ہم آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سوال ضرور پوچھیے گا۔ آئیے حضور، جو سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ ایک سوال ہے کہ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی میں کوئی مسلم ورکر نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ساتھ میں کام کرنے کی وجہ سے فرینکنس بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، اور اب ہم روزے کی حالت میں ہیں، جب افطار کا وقت آتا ہے باہر بھی نہیں جا سکتے، اور ہم کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ان میں سے اکثر آتے ہیں اور اس میں انہوں نے ہاتھ ڈال لیا اور کھا لیا، ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ کوشش کریں کہ اس طریقے سے کھانا، بہرحال جہاں پہ ہاتھ لگ رہا ہے اس جگہ سے ہٹا دیں، گیلا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، باقی جو چیزیں ہیں کھائیں، اور اپنے کھانے کو آپ تھوڑا زیادہ لے کر جائیں، کچھ اس طریقے سے لے جائیں کہ آپ کے لیے بھی محفوظ رہے، اور دوسرے بھی اگر آ کے ہاتھ لگائیں تو وہ الگ سے کچھ۔ بہرحال خداوند عالم آپ کی اس مشقت کا اجر دے گا آپ کو۔ بسم اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں مولانا، یہی کوشچن ہے کہ جو بیٹھے بیٹھے پڑھو تو 22 رکعت پڑھو شب نماز، تو ظہر کی نماز بھی اگر ہم بیٹھ کر پڑھتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کیا اس کو ڈبل کر کے 8 رکعت پڑھنے کا؟ اتنا بتائیے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن میں کئی بار آتا ہے ایسے نحنو خلقنا،
यानी हमने खलक किया, नहनो यानी कभी आता है अना यानी मैंने खलक किया, तो नहनो यानी हम, तो हमने खलक किया मतलब हम यानी खुदा तो एक ही है ना। ठीक, अना खलकना राइट है, हाँ मैंने खलक किया, तो नहनो आता है तो हम यानी हमने कौन कौन शामिल हुआ ये बताइएगा, ठीक है। ठीक, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, ये सवाल सकीना आपा का आ गया और हमें इंतज़ार था आपके सवाल का। बढ़ते हैं हुजूर अगले सवाल की तरफ। लेकिन मौलाना ने अभी जो वजाहत की, जिस सवाल का जवाब दिया कि ज़ाहिर है कि गैर मसलक के अफराद साथ में काम करते हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, काम करना है रोज़ाना, हमारी मजबूरी है। और रोज़े की हालत में हम कहीं जा भी नहीं सकते और ज़ाहिर है रोज़ा भी खोलना है। जब हमने डिब्बा खोला, टिफ़िन खोला, उसमें से किसी ने फ्रैंकनेस में अपना हाथ डाल दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। आप कुछ ऐसी कोशिश कीजिए कि 2-4 डिब्बे लाइए और ला के उनसे कह दीजिए कि देखो हम दिन भर भूखे थे, ये हमें खाने दो, ये तुम लोग ले लो, तुम खाओ जा कर के। तो इस तरीके से आपका खाना बच जाएगा और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके के और भी वसाइल हो सकते हैं जिनसे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं इंशाअल्लाह। सफ़र में हम नमाज ज़ोहर घर से पढ़ के निकले, 2 बजे हमारी ट्रेन थी। जब हम ट्रेन पे बैठ गए और बैठने के बाद हमने मुंबई पार कर लिया तो अब हम रोज़ा खोल सकते हैं? ये सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमाज ज़ोहर पढ़ के घर से निकले, 2 बजे ट्रेन थी। ट्रेन पे हम बैठ गए, ट्रेन मुंबई से रवाना हो गई, आगे बढ़ गई ट्रेन, तो अब हमारा रोज़ा ख़त्म हो गया। अब हम कहाँ पे खा पी सकते हैं? नहीं, ज़ोहर के बाद अगर निकल रहे हैं तो रोज़ा सही है। जब ज़ोहर के बाद इंसान घर से निकल रहा है, अपने वतन से निकल रहा है, या जहाँ पर उसने 10 दिन की नियत की थी वहाँ से ज़ोहर के बाद निकल रहा है, तो फिर उसका रोज़ा सही है। वो तो अफ्तार का वक्त जब होगा तभी अफ्तार करेगा। हाँ, अगर मसलन 9 बजे 10 बजे की ट्रेन है तो जब अपने घर से 9-10 बजे सुबह में निकल रहा है तो अब ज़वाल का इंतज़ार नहीं करेगा, या नहीं, जैसे ही बॉर्डर सरहद क्रॉस किया इंसान रोज़ा ख़त्म हो गया। जी, रोज़ा ख़त्म हो गया, खा पी सकता है। यानी अगर क़ब्ल ज़वाल ज़ोहर सफ़र किया है तो उस दिन का रोज़ा हद तरख़्ख़ुस पार करते ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ज़वाल के बाद गए हैं तो पूरे दिन का रोज़ा आपका है, तोड़ नहीं सकते। रोज़ा सही है, तो तोड़ नहीं सकते। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका यूट्यूब पे चैनल नहीं आ रहा है जी, और मेरा एक बेटा दूर रहता है, तो वो मतलब चैनल ही देख करके अपना रोजा सहरी सब खोलता है, तो उसका जरा फिक्स कराइए। अच्छा, आप यूट्यूब पे नहीं, लाइव शो ही नहीं कर रहा है। नहीं, मैं आपको अभी लिंक भेजता हूँ। जी, और दूसरी बात ये है कि जो भी सकीना आपा ने सवाल किया था कि उनको 22 रकात नमाज पढ़ेंगी, तो जो हमारी 2-2 करके जो रकात है वो तो समझ में आ गई कि वो 8 रकात होगी, लेकिन नमाज वित्र का क्या किया जाएगा? क्या वो भी 2 रकात में 2 बार पढ़नी? एक रकात हो जाएगी। नहीं, वो जवाब मौलाना देंगे आपको इंशाल्लाह। जी, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मुंबई से? जी, मुंबई। ठीक है, मौलाना आपको जवाब देते हैं अभी। मैं आपको, लेकिन वो प्लीज जरा फिक्स कराइए, उसको बहुत परेशानी हो रही है और हमें भी हो रही है क्योंकि मेरे यहाँ केबल नहीं है। मैं अभी लिंक आपको भेज रहा हूँ, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ। बेहतर है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हेलो 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 जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। The person you are speaking with has put your call on hold. आपने होल्ड पे कॉल रख दी जनाब। आप जिस व्यक्ति से बात, आपने अपनी कॉल होल्ड पे रख दी है, इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही है।
آپ نے اپنی کال ہولڈ پہ رکھ دی تھی، اس لیے ہم آپ کا سوال نہیں سن پائے. پلیز آپ دوبارہ کال کیجئے اور یہ خیال رکھیے کہ ہولڈ پہ نہ چلا جائے. جی حضور، ایصال ثواب کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں مجلس عزا کرانا بہتر ہے یا روزہ داروں کو افطار کرانا بہتر ہے؟ دونوں بہتر ہے. مجلس عزا کرا کے نماز کے وقت مغرب سے پہلے مجلس کرا کے افطار کرانا ہی بہتر ہے. اب اگر کہیں پر فراہم نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جمع نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتے، تو افطار کرانا بہتر ہے. لیکن خود افطار کرانے میں، روزہ کھلوانے میں اور روزہ دار کو کھلانے میں بہت ثواب ہے. لہٰذا اگر انسان افطار کروا رہا ہے مرحومین کے لیے تو بہت ثواب کا کام ہے. دونوں کا اگر امکان ہے تو دونوں کروائے. اگر افطار کرانے کا امکان نہیں ہے لیکن صرف مجلس کروا سکتا ہے تو مجلس عزا کرا دے، اس کا بھی ثواب مرحومین کو پہنچے گا. لہذا دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی کوئی ضد نہیں ہے. جو انسان کروا سکتا ہے، جو اس کے لیے ممکن ہے دونوں، تو دونوں کروائے. ایک کروا سکتا ہے، اگر افطار کروا سکتا ہے تو افطار کروائے، مجلس کروا سکتا ہے تو مجلس کروائے. مرحومین کو بہرحال ان کی برکت سے، جن کے ذات سے آپ نے توسل کیا ہے اور جن کو وسیلہ بنایا اور جن کے مجلس میں آپ نے جن کی حدیثیں اور روایتیں پڑھی ہیں، ثواب پہنچے گا. اور یہ جو آپ نظر اور افطار کرا رہے ہیں، اس کا ثواب ڈائریکٹ آپ کو ان کے وسیلے سے پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو دونوں میں شرف اور فضیلت ہے. آپ چاہے مجلس عزا کروائیں چاہے افطار کروائیں. افطار ماہ مبارک رمضان میں روزہ داروں کو کرانا یہ بہت بڑے شرف و فضیلت کی بات ہے، اور ذکر آل محمد کی مسلسل تاکید ہے، لہذا یہ افضل ترین عبادت ہے. ایصال ثواب کے لیے یہ دونوں امور انجام دیے جا سکتے ہیں. مولانا نے کہا ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ افطار کا اہتمام کریں اور جب لوگ آئیں تو اس کے قبل ایک 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کی ایک مجلس کا رکھ دیجئے، تاکہ دونوں طریقوں سے ایصال ثواب کیا جا سکے. اس سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایک سوال ابھی وکرولی سے آیا حضور کہ کیا روزہ دار روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتا ہے؟ بھاپ اگر حلق میں جا رہی ہے کوئی تری یا کوئی چیز اس بھاپ سے تو نہیں، صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایسے وسیلے سے، ایسے ذریعے سے لیا جا رہا ہے کہ جو سانس کی نلیوں میں جا رہا ہے اور حلق میں کچھ نہیں پہنچ رہا ہے، ناک میں تو کچھ جا رہا ہے لیکن حلق میں کچھ نہیں پہنچ رہا ہے، تو لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر حلق تک کوئی بھاپ کی اس کا پانی یا بھاپ کچھ پہنچ رہا ہے، اس کی حلق تر ہو رہی ہے تو صحیح نہیں ہے. منہ بند کر کے اگر ناک میں انسان نے لیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ناک سے بھی کچھ حلق میں چلا جائے. حلق میں نہیں جانا چاہیے. بغیر حلق میں گئے ہوئے اگر کوئی یہ کام انجام دیا جا رہا ہے تو صحیح ہے. تو بھاپ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز حلق سے نیچے چلی گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا. اب ناک بند ہے آپ کی اور آپ نے بھاپ لیا اور ناک کھل گئی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یا تھروٹ میں بھی یہاں تک اگر آپ لے رہے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے لیے وکس وغیرہ بھی اگر اوپر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. بس حلق میں نہیں، بس حلق کے اندر نہ جائے، آپ اوپر وکس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں. ہلو ہلو. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں، استما پرابلم ہے تو روزے رکھے اور وہی روزے کی حالت میں وہ یہ نیبولائزر وغیرہ کر سکتے؟ نیبولائزر لے سکتے ہیں. ٹھیک نیبولائزر ٹھیک. اور ہمارا دوسرا سوال ہے، ہماری دوسری بہن کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں، خدا حافظ. ٹھیک. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہم ممبئی سے. چلیے ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.
ہلو 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 جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کاٹ کے دوبارہ کال کیجئے. ہلو ہلو معاف کیجیے گا, آپ نے کال کیا لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, تو کوئی ڈسٹربنس تھا, تو آپ دوبارہ کال کریں, شاید ہم سن پائیں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور کے نیت کے لیے ہم نے یہ سنا ہے کہ زبان سے دہرانا مکروہ ہے, صرف تصور کر لیجئے, خیال کر لیجئے, بس اتنا ہی کافی ہے. ہلو 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 جی السلام علیکم. سوال یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ہم سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ 21 رمضان کو جی اگر ہم جاب پہ جا رہے ہیں تو کیا اس دن کا کمانا جائز ہے یا پھر حرام ہے؟ ٹھیک, جی چلیے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ لکھنؤ سے. ٹھیک ہے, ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی مطلع کیجئے کہ ہمارا یہ پروگرام روزانہ 5 بجے سے 6 بجے تک آتا ہے. جی جی انشاءاللہ. خدا حافظ. جی خدا. جی حضور, تو یہ روزے کی نیت, کسی بھی کام کی نیت مکروہ اس وقت ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے کہہ رہا ہے, بول رہا ہے, اور اس سے مقصد یہ آ جائے کہ وہاں تک آواز پہنچ جائے, دوسرا سن لیتے, یہ مکروہ ہے. بلکہ اگر صرف اور صرف دکھانے کی غرض سے ہی کوئی نیت کر رہا ہے, زور سے بول رہا ہے, تو پھر فائدہ ہی نہیں, کچھ ریاکاری ہو جائے گی, وہ سب ہوا منصورہ ہے, سب ہوا میں دینے برباد ہے. لیکن اگر کوئی سن نہیں رہا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو زبان سے نیت کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے. تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے میں نماز مغرب کی 3 رکعت پڑھتا ہوں, واجب قربۃ اللہ کہہ کے اس نے پڑھنا شروع کیا, کوئی نہیں ہے سننے والا, تو یہاں پر کوئی ایسا کوئی کراہت نہیں ہے, مکروہ قرار نہیں دیا گیا. البتہ نیت کے لیے یہ خیال رہے کہ سوائے حج کے اور جگہوں پر ہم سے یہی کہا جاتا ہے کہ نیت دل میں ہی رہنا چاہیے, زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن حج میں کیونکہ وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی عمل بھول نہ جائے انسان, لہذا تاکید کرتے ہیں مراجع کرام کہ وہاں پر باقاعدہ دہرایا جائے. احرام میں باندھتا ہوں, مثلا طواف میں کرتا ہوں, باقاعدہ نیت زبان سے کہلوائی جاتی, کروائی جاتی ہے. باقی جگہ پر انسان صرف اگر انسان کے ذہن میں کھڑا ہوا, اس نے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے ہاتھ کو بلند کیا اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو اس نے اللہ اکبر جو کہا, تو ذہن و دل و دماغ میں تو اس کی یہی ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں, تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں صرف آ جائے کافی ہے. تو نیت کا زبان پہ لانا اگر سبب بن رہا ہے کہ دوسروں کو خبر پہنچے تو یہاں مکروہ ہے, اور اگر سبب نہیں بن رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. نماز شب بیٹھ کے پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو ڈبل کریں گے, یعنی 22 رکعت پڑھیں گے, تو اس کی نیت بھی ہم کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو عام اس میں کر رہے ہیں, بیٹھ کے اس میں کر رہے ہیں. وہ نماز شب پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, ہاں بس وہی ہے, بس قربت اللہ. تو کہنے تو ذہن میں تصور ہے, بس 2 کی جگہ 4 پڑھنا ہے, بس بیٹھ پڑھنا ہے آپ کو 2 کی جگہ 4. جی, تو 2 کی جگہ آپ کو 4 بیٹھ کے پڑھنا ہے, اگر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنا ہے. نیت وہی ہوگی, نیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حضور اگر نماز شب بیٹھ کے پڑھے تو ڈبل ہو جاتی ہے, تو کیا واجب نمازیں بھی اگر ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ڈبل ہو جائے گی؟ نہیں, واجب نمازیں بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی. کل بھی اس بات کو بتایا تھا, آج پھر بتا رہے ہیں کہ واجب نمازوں کو انسان کو ہر حال میں مکمل طور پر پورے طریقے سے ہی پڑھنا ہے, اختیار نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مجبور ہے تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہی اتنی ہی پڑھے گا جتنے واجب ہے.
یہ سنت نمازوں کے بارے میں سوال ہے کہ اگر ایک انسان کو کوئی مجبوری نہیں ہے، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈبل پڑھنا پڑے گا۔ واجب نماز کو بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا ہے مگر یہ کہ مجبوری ہو۔ تو واجب رضا نماز کو بحالت مجبوری آپ بیٹھ کے ضرور پڑھ سکتے ہیں، مگر اس میں کسی بھی چیز میں نہ زیادتی کر سکتے نہ کمی کر سکتے۔ یہ مستحبی نماز کے لیے تو حکم ہے، لیکن واجبی نماز میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے حکم وارد ہوا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے آپ کو۔ ایک سوال سکینہ آپا نے کیا، حضور کے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اکثر نحنو کر کے خطاب کیا ہے اور اکثر انا کہہ کے خطاب کیا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اور خلقت کے مرحلے میں جب وہ نحنو کہہ رہا ہے تو کیا اور لوگ بھی اس میں شریک ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے جی۔ مسئلہ یہی ہے جو سوال میں بھی واضح ہے کہ نحنو، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ واحد و یکتا ہے، سورہ توحید دلیل ہے، دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن اگر نہیں نحنو کہا جا رہا ہے، جمع کی ضمیر آ رہی ہے، تو اس جگہ پر علماء نے جواب جو دیا ہے کہ کبھی کبھی اس ضمیر کو جمع کے لایا جاتا ہے کہ موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس میں زور ڈالنے کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے۔ مثلا تحریف سے قرآن مجید محفوظ ہے، اس کے اوپر زور بیان کے لیے پروردگار نے کہا انا نحنو نزلنا الذکر، انا ہم نے، یعنی ہم نے، نحنو سب، یہ تاکید کی گئی ہے۔ تو موضوع کی اہمیت کو اور اس پہ تاکید کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اس طریقے سے کلمات لائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی خداوند عالم جو لشکر ہیں ملائکہ کے جو اس میں شامل ہیں، ان کی شرکت کو سمجھانے کے لیے کہ خداوند عالم نے کسی اسباب کے ذریعے، کیونکہ حدیث میں اب اللہ یجری الامور الا باسبابها، خدا اس بات سے رکاوٹ ڈالتا ہے، خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی کام بغیر اس کے سبب کے کیا جائے، بغیر سبب کے نہیں۔ تو سبب کو بیان کرنے کے لیے خدا نے کہا ہے، مثلا انا کل شیء خلقناہ بقدر، تو انا یہاں پر جو ہے خداوند عالم یعنی بتا رہا ہے کہ خلقت کے مرحلے میں ہم نے ہر چیز کو اس کے مقدرات کے مطابق خلق کیا۔ تو مقدر یہی ہے کہ انسان کیسے خلق ہو، حیوان کیسے خلق ہو، تو ایک انسان کے وجود میں آنے کے لیے جو اس نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا تو اس کو بھی خداوند عالم بتاتا ہے، یہاں پر بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی عظمت و بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے خداوند عالم یہ وعدہ بیان کرتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے، یہاں پر انا کی ضمیر آئی ہے، بسم اللہ کا لینا۔ ہلو 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 تو اب یہاں پر جو ہے وہ عظمت کو، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پر خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے شب قدر میں، یہ عظمت کے لیے ہے، عظمت، بزرگی، اہمیت یا ان کے اسباب کو شامل کرنا، اس لیے نحنو کا یا انا کا ضمیر جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ ہلو ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، معاف کیجیے گا، آپ کاٹ کے دوبارہ کال کیجیے جی۔ جیسے انا نحن نزلنا الذکر، انا فتحنا لک، ظاہر فتح مکہ ایک ایسا موضوع تھا کہ خدا نے اتنی اہمیت سے بیان کیا انا جی۔ تو کہیں کہیں پروردگار نے انا کی لفظ رکھی ہے، کہیں کہیں نحنو کی لفظ رکھی ہے خلقت کے مرحلے میں۔ تو اگر وہاں ضمیر جمع کی آتی ہے یعنی پلیورل ورڈ استعمال ہوا ہے، تو اس سے آپ یہ تصور نہ کریں کہ خدا کی ذات میں کوئی شریک ہو گیا ہے۔ خدا کی خدائی میں شرکت اور ہے اور خدا میں شرکت اور ہے۔ تو خدا اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، لیکن وہ اپنے امور کو کسی کے وسیلے کے ذریعے اگر انجام دے رہا ہے اور اس کے لیے استعمال کر رہا ہے نحنو اور انا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر کہ اس نے استعمال کیا ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ پریشانی تو ان لوگوں کو ہو
جو نہنوں والوں سے پریشان ہیں. ہم تو نہنوں والوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور انہیں خدائی کمالات کا مظہر جانتے ہیں، لہذا ہمیں ماننے میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے. ایک سوال ممبئی سے ہماری بہن نے ابھی پوچھا تھا حضور کہ یہ جو آپ نے کل کہا کہ وہ 22 رکعت ہو جائے گی، تو انہوں نے پوچھا کہ تو نماز شب میں 1 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے، سب 2 رکعت پڑھا جائے گا تو وہ بھی جو وتر بھی ہوگی وہ بھی 2 رکعت ہو جائے گی. وہ 1 رکعت تھی 11 تھی تو بارش ہو رہی ہے تو سب، یعنی باقی 4 پڑھیں گے اور وتر 2 پڑھیں گے. لیکن 2 ہی کر کے 4 رکعت جو ہے وہ ہر یعنی 22 کے 22 رکعت 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائے گی. جی ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت کر کے پڑھی جائے. زور و عصر کی طرح نہیں پڑھا جائے گا، عشاء کی طرح نہیں پڑھا جائے گا، 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہے. جی دیکھیے اب ان کے سوال سے ایک وضاحت اور ہو گئی کہ یہ جو 22 رکعت ہو رہی ہے 2 کو جو 4 کیا جا رہا ہے، تو اب آپ 4 رکعت کر کے نہ پڑھ لیجئے گا. 4 4 8 4 12 4 16 4 20 ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو 2 ہی رکعت کر کے پڑھنا ہے. 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو یہ اب 1 رکعت شمار ہوگی، یعنی یہ اب 2 رکعت شمار ہوگی. پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو اب یہ 2 رکعت شمار ہوگی. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو تقریباً 10 رکعتیں جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی 20 رکعت ہوگی، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز وتر کے طور پہ پڑھیں گے تو یہ 22 رکعت ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے. میں نے آپ کو لنک بھیج دیا ہے، آپ اپنے بھائی کو بھی سینڈ کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. ممبئی سے بزرگ خاتون ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں بیمار ہوں، علیل ہوں، اور اگر کوئی مثلا سانس کا مریض ہو اور وہ نیبولائزر وغیرہ لینا چاہے تو کیا روزے کی حالت میں لے سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو حلق تک پہنچانا منع ہے. اب یہ انہیلر، نیبولائزر، ان چیزوں سے کوئی چیز حلق میں نہیں جاتی. اگر حلق میں جا رہی کوئی دوا تو پھر نہیں صحیح ہے. لیکن اگر ایسے ہی وہ صرف سانس کی نلیوں میں جا رہا ہے، کچھ ناک کے ذریعے، کچھ اس طریقے سے انسان کو آرام مل رہا ہے، کچھ ہے، تو اس ہوا کے ذریعے سے ہی کچھ چیز نہیں جا رہی لیکن وہ ہوا جا رہی ہے اور انسان کو سکون مل رہا ہے، تو پھر جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. بہت شکریہ. ہلو ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. جی ہم یہ پوچھ رہے تھے تنزیل قرآن کیا ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی ابھی کلاس کے لیے کی تھی. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ لکھنؤ سے. اچھی بات ہے. مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. آپ کا اور کوئی سوال ہے؟ یہ کلاس میں یہی بتائیں. یہ ہمارا پروگرام روز آنا آتا ہے شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک، جی تو آپ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی انفارم کیجیے انشاءاللہ. جی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس لیے تو اس ٹائم. بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ. خدا حافظ. اچھا، بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے مریض؟ بالکل، کوئی بھی چیک اپ کے لیے، ڈونیشن کے لیے، یہ اپنے جسم سے جو چیز نکل رہی ہے اس میں روزے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے جسم سے جو نکالنا، اگر خود اگر بلڈ کو نکالا جائے اس طریقے سے کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کچھ نہیں ہے. بلڈ ڈونیشن کرنے میں، خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. روزے پہ اثر نہیں پڑتا. شرط یہ ہے کہ اتنا خون نہ دے دے کہ کمزور ہو جائے اور روزے پہ اثر پڑے، تو ایسی صورت میں مکروہ ہے کہ انسان روزے میں کمزوری کا احساس کرے. شکریہ. ریاض صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا ہے، حضور کے 20 رمضان المبارک کو لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں جاب پہ نہیں جانا چاہیے اور اس دن کا کمانا درست نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی جائے مجبوری کے تحت اور اسے اس دن پیسے ملے تو وہ کیا کرے؟ حرام نہیں ہے، مکروہ کہا گیا ہے صرف. اور وہ بھی 21 ماہ مبارک رمضان ایک غم کی تاریخ ہے، عظیم تاریخ ہے. لہذا غموں کی تاریخ میں اگر کوئی انسان نوکری پہ، کام پہ جا رہا ہے تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو بہرحال خوشی کا ذریعہ بنا رہا ہے اسے.
ان چیزوں سے بچنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی جا رہا ہے نوکری پہ، چھٹی نہیں مل رہی ہے یا بہرحال ضروری ہے جانا، چھٹی بھی مل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، خود کا کام ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے مومنین معطل ہو جائیں گے، وہ رہ جائیں گے، یعنی وہ لوگوں کا کام رہ جائے گا، اس لیے آفس کھولنا ہے یا دکان کھولنا ہے، دینا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان اس کام کو کر سکتا ہے۔ لیکن احتیاط کے طور پر اگر بہت زیادہ انسان کے ذہن میں شک و شبہ آ رہا ہے تو اس دن کی آمدنی اور اس دن کی کمائی کو کسی بھی نیک کام میں لگا دے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے، بس نہ کرے۔ بہرحال نہ جاب پہ جانا منع ہے، نہ پیسہ کمانا منع ہے، یہ تو اپنے دل کی بات ہے۔ عاشور کے دن ہے، جس طریقے سے، ویسے ہی 21 ماہ مبارک رمضان بھی عظیم ہے، لہٰذا اس دن ہمیں غم منانا چاہیے اور تمام امور سے پرہیز کرنا چاہیے، نوکری یا دوسرے دیگر پارٹیز، کوئی اور پروگرام، ہر چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور وقت ہمارا آخری منزل میں پہنچ گیا اور آخری سوال آ گیا۔ لکھنؤ سے بچی نے سوال کیا حضور کہ یہ تنزیل قرآن کیا ہوتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ سوال ہے، قرآن نازل ہوا ہے، ہم اردو میں یہی کہتے ہیں قرآن نازل ہوا ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انزلنا، تو یہ سورہ قدر میں آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بہت سی جگہ پر تنزیل کا لفظ آیا ہے، تقریباً 15 مقامات پر قرآن مجید میں تنزیل کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ انزال جب انزلنا ہم کہہ رہے ہیں، باب عفال جو عربی گرامر جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ جب انزال کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ میں، جیسا کہ شب قدر میں پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہوا ہے، انا انزل، اور تنزیل کا لفظ جو آیا ہے تقریباً 15 مرتبہ خود قرآن مجید میں آیا ہے، تو تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ تھوڑا تھوڑا، ایک آیت کہیں، ایک سورہ کہیں، اس طریقے سے 23 سال کی سرکار رسالت مآب کی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تنزیل قرآن یعنی دفعہ درجہ بدرجہ، لیکن انزال جو ہے یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک دفعہ میں۔ تو قرآن کا نزول 2 بار ہوا ہے، وہ جو خداوند عالم نے کہا ہے کہ نبی کے قلب پر نازل ہوا ہے قرآن، وہ شب قدر میں ہے، ایک بار نازل ہوا ہے، اور ایسے بار بار آیتیں الگ الگ مقامات پر الگ الگ جگہوں پہ نازل ہوئی۔ اس کو تنزیل دفعی تدریجی کہتے ہیں کہ تنزیل میں جگہ بار بار دفعہ نازل ہوا، یہ انزال اور تنزیل ہے۔ تنزیل قرآن اور انزال قرآن یہ عربی میں زیادہ فرق واضح ہے، اردو میں وہی ہے کہ قرآن کا نازل ہونا مراد ہے کہ شب قدر میں ایک دفعہ میں نازل ہوا ہے، باقی 23 سال کی سرکار رسالت مآب کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیتیں جو سرکار ختمی مآب کے اوپر نازل ہوتی رہی ہیں گزشتہ 23 برس کی زندگی میں، ان رفتہ رفتہ نازل ہونے والی آیتوں کو تنزیل قرآن کہتے ہیں، اور شب قدر میں قلب رسالت مآب پر اکٹھا جو قرآن نازل ہوا جس کا تذکرہ خود پروردگار نے کیا اسے نازل ہونا کہتے ہیں۔ تو قرآن کے لیے نزول کی لفظ بھی ہے اور تنزیل کی لفظ بھی ہے، تو یہ فرق ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وضاحت ہو گئی ہوگی اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال، نماز شب ہم پڑھ رہے تھے، فجر کی اذان ہو گئی، ابھی نماز کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے نماز وتر ابھی نہیں پڑھی، اذان ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ ہم نماز وتر مکمل کریں اور پھر فجر پڑھیں یا وتر کو چھوڑ دیں؟ اول وقت نماز کو حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز شب کو وہیں پہ جہاں پر ہیں، آپ نے وتر نہیں پڑھا اس کو چھوڑ دیں، اول وقت صبح کی نماز کو پڑھ لیں، اور صبح کی نماز اول وقت پڑھنے کے بعد پھر سے معافی ذمے کے عنوان سے اس وتر کی نماز کو پڑھیں۔ روایتوں میں علماء نے روایتوں کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اب یہ انسان جو نماز شب کا وقت گزر جانے کے بعد الگ سے پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کے انسان نے نہیں چھوڑا ہے، پڑھنے کے لیے اٹھا،
वज़ू करने में देर हुई, कुछ हुआ, अब ये नहीं पढ़ पाया, तो अब ये नमाज सुबह के बाद जो पढ़ रहा है ये गोया उसकी क़ज़ा कर रहा है, उसको माफ़ी ज़िम्मे की नीयत से जो अदा कर रहा है, इसका सवाब उस असल से ज़्यादा रखा गया है। तना एक नमाज शब एक ऐसा अमल है कि जो इंसान नीयत रखता है कि हमें नमाज शब पढ़ना है और उसकी आँख नहीं खुली, वो सोता रह गया, अब जैसे ही उठा सुबह की अज़ान हो चुकी थी, उसने सुबह की नमाज़ पढ़ा और अब नमाज शब 11 के 11 रकात उसने पढ़ा। इस नमाज शब का, क्योंकि नीयत थी उसकी कि हमें पढ़ना है, इस नमाज शब का उस असली नमाज शब से ज़्यादा सवाब रखा गया है। ये रिवायतों में उलमा ने बयान किया है, हमारे असातिज़ा ने बयान किया है। खुदा तमाम असातिज़ा की हिफाजत करे, उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं तमाम उलमा असातिज़ा खुसूसन सब के खुदा मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकल्लाह, सुबहान अल्लाह। चूँकि मौलाना ने दुआ फरमा दी, लिहाजा अब किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। परवरदिगार उन तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमाए। माह मुबारक रमज़ान है, इसमें खुसूसियत के साथ ये वक्त दुआ है, अगर दुआ करेंगे आप तो यकीनन कबूल होगी। और इसी के साथ साथ हमारे वो नाज़रीन, वो व्यूवर्स जो परमानेंटली हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहते हैं, अल्लाह इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ख़ास तौर से आप हज़रात से इल्तिमास है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह हमें मज़ीद तौफ़ीक़ात दे कि हम बेहतर से बेहतर खिदमत आपकी अंजाम दे सकें। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 5 बजे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।